الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس مہینے کے اندر 2 عبادات زائد کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی 20 رکعت تراویح۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا سلسلہ جاری فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو روزہ بھی اسی وقت سے فرض ہے۔ جس طرح ہماری امت محمدیہ پر روزہ فرض ہے، تو سابقہ امتوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال کی آپ کی زندگی مکی زندگی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو سن 2 ہجری اور روایات کے مطابق 10 شعبان المعظم کو اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ روزوں کی فرضیت آ رہی ہے، اور ہماری امت پر بھی سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت اور مشروعیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت پر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ ہر ہفتے کا دن کا روزہ فرض تھا، اور اس کے علاوہ باقی کچھ دنوں کے روزے بھی فرض تھے۔ عیسائیوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں،
رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے بعد میں اس میں خود تبدیلی کر دی۔ رمضان المبارک کے علاوہ یہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے مارچ کے اندر روزے رکھتے ہیں اور اپریل کے آغاز میں ان کی عید الفطر ایسٹر مناتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا اور اس کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ مختصر روزے کی تاریخ ہے۔ سابقہ امتوں اور ہمارے درمیان روزے کے معاملے میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر یا موٹی موٹی دو تبدیلیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلی تبدیلی یہ ہے کہ روزے کا جو دورانیہ سابقہ امتوں کے لیے تھا، اس دورانیے کے اندر اللہ رب العزت نے تبدیلی فرما دی ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے روزے کا دورانیہ 8 پہر کا تھا، یعنی مغرب کے وقت جب افطار کر لیتے تو جیسے ہی عشاء کے وقت وہ سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور یہ سونے کے بعد روزہ جب شروع ہوتا تو اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا۔ یہ 8 پہر بنتے ہیں۔ یہ سابقہ امتوں کے لیے روزے کا دورانیہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی امت آئی اور آپ کی امت پر بھی روزے کی مشروعیت اور اس کے فریضے کو بیان کیا گیا، تو ہمارے لیے بھی آغاز میں یہی دورانیہ تھا، یعنی عشاء کے بعد رات کو جیسے ہی انسان سو جاتا تھا تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا تھا، اگلے دن غروب آفتاب تک یہ وقت رہتا تھا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے یہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت تھا رات کا، اس کو روزے سے خارج کر دیا۔ اس کی 2 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، معرفت الصحابہ لابی نعیم کے اندر حضرت سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کاشتکار تھے، زمیندار تھے، باغوں کے اندر کام کرتے تھے، محنت اور مشقت والا کام ہوتا تھا، تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب میں جب گھر میں آئے، روزے افطار کے بعد اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کھانا تیار ہے، تو گھر والوں نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں، ہم کھانا تیار کر لیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت سرما بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ سو گئے، کھانا نہیں کھا سکے۔ اب جیسے سوئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب گزشتہ روزہ بھی 8 پہر کا تھا، اب یہ روزہ بھی شروع ہو گیا۔ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، مشقت والا کام کرتے تھے، تو دن کے وقت وہ لڑکھڑانے لگے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ ادھر ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عشاء کے بعد سو گئے، رات کے کسی حصے میں ان کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے۔ حالانکہ اس وقت روزہ شروع ہو چکا تھا، تو گویا روزے کی حالت میں وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے اور صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے قصور کا اور گناہ کا اعتراف کیا کہ رات کو یہ مجھ سے معاملہ ہو گیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جب 2 واقعات سامنے آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔
اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت نے روزے کو رات کا جو دورانیہ تھا، اس رات کے دورانیے کو روزے سے خارج کر دیا، بھی اب روزہ شروع ہوگا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ ہے روزے کا دورانیہ۔ اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ روزے کا دورانیہ کم فرما دیا ہے۔ یہ پہلی تبدیلی ہے۔ ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے جو ہمیں انعامات عطا فرمائے ہیں، کائنات کے اندر بہت سارے ہیں، ان انعامات کے اندر ایک نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں سورج کی عطا فرمائی ہے، اور ایک نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں چاند کی عطا فرمائی ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر جو ہماری عبادات ہیں، چاند اور سورج، ان دونوں کا ان عبادات کے اندر دخل ہے۔ چاند سے ایام اور مہینوں کی تعیین ہوتی ہے، اور سورج سے اوقات کی تعیین ہوتی ہے۔ دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہم سورج کی گردش سے معلوم کرتے ہیں۔ سورج کی گردش اگر بڑھ جائے، دن بڑا ہو جائے اور رات چھوٹی ہو جائے تو نمازوں کے درمیان میں وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر سورج کی گردش کم ہو جائے، رات بڑی ہو جائے اور دن چھوٹے ہو جائیں تو نمازوں کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادات ایسی ہیں جن کے اوقات کا تعین سورج سے ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک عبادت روزہ ہے۔ تو روزے کا جو وقت ہے یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس وقت کا جو دورانیہ ہے یہ بھی ہمیں سورج کی گردش سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کا جو وقت ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ جب سورج مکمل غروب ہو جائے اس کے بعد انسان کو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سورج کے مکمل غروب ہونے سے پہلے پہلے افطار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کی بات کو بالکل نہ مانیں۔ انسان صبح طلوع فجر سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزے کی عبادت کرتا ہے، اور شام کو آخری لمحات میں آ کر غروب سے 1 منٹ پہلے وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، تو ایسے بندے کا روزہ نہیں ہوگا۔ سورج کو مکمل غروب ہونے دیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں۔ تو یہ جو عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، ان کے اوقات ہمیں سورج سے معلوم ہوتے ہیں۔ چاند کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دنوں کی تعیین ہوتی ہے، اس سے مہینوں کی تعیین ہوتی ہے۔ مہینوں کی تعیین کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد شوال آ رہا ہے، ذی القعدہ آ رہا ہے۔ تو یہ مہینوں کا جو معلوم ہے یہ ہمیں چاند سے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی دنوں کی تعیین بھی چاند سے ہوتی ہے۔ جب شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہوگی 29 یا 30، اور اس کے بعد مغرب کے ٹائم ہمیں رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، تو اس سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اگلا دن پہلا روزہ ہوگا۔ ایسے ہی دنوں کی تعیین بھی اس سے ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر جب روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ 5واں روزہ ہے تو یہ چاند سے پتہ چلا۔ 27واں روزہ ہے، یہ چاند سے پتہ چلا۔ تو چاند سے دنوں کی تعیین بھی ہوتی ہے اور مہینوں کی تعیین بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی تبدیلی تھی جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے روزے میں فرمائی کہ روزے کا دورانیہ جو پہلے 8 پہر کا تھا، اب اس کا دورانیہ کم کر کے اللہ رب العزت نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے دورانیے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ پہلی تبدیلی تھی۔ دوسری تبدیلی یہ ہے اس کے اندر، عیسائیوں پر بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ جو روزے ہیں، فرض کیے تھے۔
عیسائیوں نے اپنی سہولت کے لیے اس کو تبدیل کر کے مارچ میں لے گئے۔ مارچ کے مہینے میں وہ روزے رکھتے تھے اور اپریل کے آغاز میں وہ اپنی عید الفطر مناتے تھے، اور اس کے ساتھ مزید وہ 20 روزوں کا اور بھی اضافہ کرتے تھے۔ یہ جو تبدیلی ہم نے کی ہے تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ دوسری تبدیلی یہ فرمائی کہ رمضان المبارک کے روزے جس طرح پہلے ہوتے تھے تو ہمارے لیے بھی وہی مہینہ متعین فرما دیا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔ ہمارے روزے رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 نازل فرمائی، 183 نازل فرمائی۔ اس کے اندر روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے تبدیلی بیان فرمائی ہے، یہ دوسری تبدیلی ہے۔ تو امت محمدیہ اب رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یعنی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں لے جائیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی روزے 30 رکھ لو یا 29 رکھ لو، رمضان کے رکھنے ضروری نہیں بلکہ کسی اور مہینے میں لے جاؤ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کرے گا، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے رکھے گا، تو اس کے رمضان المبارک کے روزے ادا نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینوں کو متعین فرمایا۔ اس کے روزے 29 ہوں تب بھی ٹھیک ہے، 30 ہوں تب بھی ٹھیک ہے، پورے روزے رکھنے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور غیر رمضان کے بارے میں عبادات کے درمیان 3 فرق بیان فرماتی ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، شعبان المعظم کے مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ پورے روزے رکھتے تھے اور پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ نمبر 2، غیر رمضان کے اندر 11 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس کے اندر آپ کی تلاوت کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، عصر اور مغرب کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو سننا اور سنانا، تو یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کے دروازے پر آنے والا کوئی سیل خالی نہیں جاتا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ کے دروازے پر کوئی سیل آئے اور خالی نہیں جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس اگر خود کچھ ہوتا تو اس کو عنایت فرما دیتے، اگر خود کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر آپ اس کے بارے میں سفارش کر دیتے، اپنے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہہ دیتے بھئی اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ پھر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے۔ تو حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 کام بہت زیادہ ہوتے تھے۔ نمبر 1، رمضان کے پورے مہینے کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھتے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ نمبر 3، آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی۔
تو ہمیں اس حدیث پاک سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں کچھ روزے رکھ کر پہلے سے پریکٹیکل کر لینی چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے۔ نمبر 2، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس میں تلاوت کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے پاس وقت اور فرصت ہو تو وہ یومیہ قرآن کریم کا ختم کرے۔ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، وقت کم ہے، تو 7 دن میں قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، ایک منزل کا اہتمام کرے تو 7 دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک عشرے کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں تو 3 ختم ہو جانے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا ختم کر لینا چاہیے۔ یہ وہ تلاوت ہے جو انسان خود کرے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح ہم ادا کرتے ہیں، اس کے اندر حافظ قرآن، قاری قرآن آگے کھڑے ہو کر قرآن پاک ہمیں سناتا ہے، تو اس تراویح کے اندر بھی ہمیں پورے قرآن کریم کے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح قاری قرآن، حافظ قرآن قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو پورا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی سننے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کے بہت سارے واقعات ہیں جو رمضان المبارک کے اندر 60 ختم کرتے تھے، 30 ختم کرتے تھے، یومیہ ختم کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر 3 دن سے کم ختم کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اس وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ جلدی میں پڑھے کہ قرآن کریم کا تلفظ صحیح ادا نہ ہو، قرآن کریم کو وہ تجوید کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو، تو یہ اس بندے کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کی پورے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور تھوڑے وقت میں اگر وہ اس کو ختم کر سکتا ہے، یومیہ ختم کرے تب بھی ٹھیک ہے، رات کو ختم کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم وقت میں وہ قرآن کریم کو ختم کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن سے کم ختم کرنے سے منع فرمایا ہے، حضرات محدثین اور فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ اپنی امت کے اوپر گویا کہ ایک تراحم ہے، رحم ہے کہ وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ کچھ دنوں میں قرآن کریم کو ختم کر لیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن کا روزہ فرض ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی نماز نوافل میں ایک نماز تراویح ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔